پاکستان کا تعلیمی نظام ایک بہت گہرے بحران کا شکار ہے۔ یہ اتنا غیر مساوی ہو چکا ہے کہ کچھ ماہرین اس سے تعلیمی امتیاز یا ایجوکیشن اپارتھائڈ کا نام دے رہے ہیں۔ تو آئیے ڈان کی رپورٹنگ کی روشنی میں اس پورے مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ کہانی ایک پھٹے ہوئے بستے سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ صرف ایک بستہ نہیں ہے، یہ ان لاکھوں بچوں کی جدوجہد کی علامت ہے جو ہر روز علم حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسکول کا دن بھی جلدی میں کھائے گئے چند نوالوں سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے اور آگے بہت سی ذمہ داریاں منتظر ہیں۔ تو ہر روز ایک کشمکش ہوتی ہے، کلاس روم کی پڑھائی یا کھیتوں کی حقیقت۔ یہ وہ مشکل انتخاب ہے جس کا سامنا پاکستان میں لاکھوں خاندانوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں 11 سالہ انیسہ سے۔ یہ انیسہ کی کہانی ہے جس کی زندگی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصہ اس کا کلاس روم ہے اور دوسرا اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں سبزیاں چننا۔ لیکن انیسہ کا اسکول جانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اساتذہ کو اس کے والدین کو قائل کرنا پڑا، کیونکہ ان کے لیے بچے کی فوری آمدنی تعلیم سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی پر معاشی دباؤ کتنا شدید ہے۔ انیسہ کی کہانی صرف انیسہ کی نہیں ہے، اس کی جدوجہد دراصل ہمیں ایک بہت بڑے قومی بحران کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسا بحران جس کے اعداد و شمار واقعی ہوش ربا ہیں۔ 2,60,00,000 جی ہاں، پاکستان میں اتنے بچے اسکول سے باہر ہیں۔ یہ دنیا کی بلند ترین شرحوں میں سے ایک ہے، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان بچوں کی اکثریت دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس مسئلے کی جڑ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین اس غیر مساوی نظام کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف ایک بحران نہیں بلکہ تعلیمی امتیاز کا ایک پورا نظام ہے، مطلب ایک ایسا سسٹم جہاں پیسے دے کر جیسی چاہیں ویسی بہترین تعلیم خریدی جا سکتی ہے اور غریب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس تعلیمی امتیاز کا آخر مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ ملک میں ایک نہیں بلکہ کئی تعلیمی نظام ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور ہر نظام کا معیار اور وسائل دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ مزید گہری تقسیم کا شکار ہو رہا ہے۔ آئیے اس تقسیم کو ذرا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہاں 3 بڑے راستے ہیں۔ ایک طرف ہیں سرکاری اسکول جو مفت تو ہیں لیکن وہاں وسائل کی شدید کمی ہے۔ دوسری طرف ہیں نجی اسکول جہاں فیس کے حساب سے معیار طے ہوتا ہے، اور پھر ہیں مدارس جو غریب ترین خاندانوں کو مفت تعلیم اور رہائش دیتے ہیں۔ تو ایک بچے کا مستقبل بڑی حد تک اس بات پر منحصر ہے کہ اس کا خاندان کون سا راستہ چننے کی استطاعت رکھتا ہے۔ لیکن بات صرف اس نظام کی تقسیم تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ بحران کئی دوسرے طاقتور چیلنجز کی وجہ سے اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، غربت تو سب سے بڑی وجہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کی خراب حالت، تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی، موسمیاتی تبدیلی جیسے سیلاب اور ہیٹ ویو، اور کچھ علاقوں میں عدم استحکام جیسے مسائل بھی بچوں کو اسکول جانے سے روکتے ہیں۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ لوگوں کا تعلیم پر سے اعتماد ہی اٹھ چکا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ڈگری لینے کے بعد بھی اچھی نوکری نہیں ملتی تو وہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس پڑھائی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو اصل نقطہ یہ ہے، مسئلہ صرف بچوں کو اسکول تک پہنچانے کا نہیں ہے۔ جب دستیاب تعلیم کا معیار ہی اتنا ناقص ہو تو والدین اکثر اپنے بچوں کو کوئی کام یا ہنر سکھانے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اس سے ان کے بچے کا مستقبل زیادہ محفوظ ہوگا۔ اچھا، ان تمام چیلنجز کے جواب میں حکومت کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آیا ہے جو امید کی ایک کرن کی طرح ہے۔ حکومت نے اس مسئلے کی سنگینی کو تسلیم کرتے ہوئے اسے ایک قومی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر عزم کا اظہار کیا جائے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے، حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں تعلیم پر ہونے والے اخراجات کو GDP کے 1.7% سے بڑھا کر 4% تک لایا جائے گا، یعنی دگنے سے بھی زیادہ۔ یہ ایک بہت بڑا مالی عزم ہے۔ لیکن اصل اور سب سے بڑا سوال اب بھی وہی ہے۔ جب وسائل کم ہوں، نظام پر اعتماد ٹوٹ چکا ہو اور چیلنجز پہاڑ جیسے ہوں، تو کیا صرف ایک اعلان اور بجٹ کا وعدہ واقعی لاکھوں بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے؟ اس کا جواب تو صرف وقت ہی دے گا۔